اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت یہ سورت صرف 21 بار پڑھ لیجئے، غریب سے غریب انسان بھی مالدار ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اللہ کے مقدس کلام کی ایک سورہ مبارکہ ہے، جس میں تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اگر آندھی طوفان بھی آ جائے تو یہ سورت پڑھ کر دم کر دی جائے تو فوراً آندھی اور طوفان اس سورے کی طاقت سے رک جاتا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میرا کلام یہ اتنا طاقتور کلام ہے کہ اگر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ایسی طاقتور ہے کہ آندھی اور طوفانوں کو روکنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور پھر اس کی برکت دیکھیے کہ 21 مرتبہ پڑھنے والے پر آنے والی مصیبتوں کا طوفان، پریشانیوں کا طوفان، جو مشکل جو رکاوٹ آپ پر کوئی خدا نخواستہ آ چکی ہے یا آ رہی ہے، اس سورہ کی برکت سے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جو بھی اس سورت کو پڑھتا ہے اس کی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے اور مشکلات ایسے ٹل جاتی ہیں کہ چار اطراف سے صرف انشاءاللہ خوشیاں ہی نصیب ہوں گی۔ اس سورے کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے لوگوں کا محتاج نہیں رکھتا، کبھی اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ایسا شخص کاروبار کرتا ہوگا تو اس کے کاروبار میں انشاءاللہ اتنی ترقی ہوگی کہ اگر وہ لوگوں میں پیسہ تقسیم کرتا رہے تو کبھی اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بانٹنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ اور میں اتنا ریکویسٹ کروں گی ویور سے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا اگر حصہ بنا لیں تو اس کی برکات سے انشاءاللہ آپ کی زندگی منور ہو جائے گی۔ چھوٹا سا سورہ ہے قرآن پاک کا، لیکن برکتیں اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک سورہ ہی آپ کے 1000 مسئلوں کا حل بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور وہ آپ کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں پہنچاتے ہیں اور آپ کی دل آزاری کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے، آپ کے منہ پر، ہر جگہ آپ کی دل آزاری کرتے ہیں اور اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ شاید آپ کو بے عزت کر دیں، تو لہٰذا اس عمل کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو انسانوں کی بات ہے، لیکن اگر کوئی جانور انسان کا دشمن ہو، انسان کسی جنگل سے گزر رہا ہو، جیسے بھی پچھلے دن اسلام آباد میں ایک ٹائیگر جو ہے وہ شہر میں آ گیا، تو وہ موذی جانور تھا، انسان کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھا، لوگوں کے گھروں میں گھس گیا۔ تو ایسے دشمن، ایسے نقصان پہنچانے والے جانور، ایسے درندے، ان کے مقابلے کے لیے بھی اگر اس سورت کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی برکت سے موذی جانوروں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حصار کی طرح سے آپ کا کام دیتی ہے۔ جو زہر والے جانور ہیں، زہریلے جانور، ان سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا سوچئے کہ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر کتنی زیادہ پاور رکھی ہے، کتنی طاقت ہے اس سورے میں کہ انسان دشمن سے بھی محفوظ، کاروبار میں بھی ترقی، ہر مشکل سے بھی آسانی۔ اور یہ سورہ جو ہے ایسا سورہ ہے کہ یہ مشکلات کے حال میں جس وقت انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مشکلات کے ماحول میں، یہ سورت دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی دکھ، کوئی مصیبت اس انسان کے قریب نہیں آنے دیتی۔ اگر آپ کو روز رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق کی پریشانی ہے، تو پروردگار عالم یہ سورت پڑھ کر اس سے مانگیں تو وہ اتنا رب قدیر ہے، سارے خزانے تو اسی کے ہیں، اسی نے تو ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جو کافروں اور مشرکوں کو بھی، جو اسے نہیں مانتے، وہ انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو اسے بھی عطا کرتا ہے۔ رجب کے مہینے میں جب آپ یا من ارجو ہو والی دعا پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ
مولا نے فرمایا یا من ارجوہ لکل خیر و امن و سخط عند کل شر یا من یؤتی القصیر بالقلیل یا من یؤتی من سعلہ یا من یؤتی من لم یسعلہ، یعنی جو تجھ سے سوال نہیں کرتا تو اسے بھی عطا کرتا ہے، جو کافر ہیں جو مشرک ہیں تو اسے بھی اپنے خزانوں سے عطا کرنے والا ہے۔ تو وہ پروردگار اتنا مہربان ہے کہ اپنے ماننے والوں کو، اپنی توحید کا اقرار کرنے والوں کو کیوں نہیں ان کے مانگنے پر عطا کرے گا، کہ ذات تو دینے کو تیار ہے، بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے تو اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ تو پھر آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا، انشاءاللہ بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں، ان سب میں پروردگار عالم آسانیاں عطا فرمائے گا۔ چاہیں اگر روزی رزق کی تنگی ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، تو اس کو باوجود چلتے پھرتے بکثرت پڑھنا شروع کر دیں۔ بس وضو کریں اور جب کاروبار کے لیے جائیں، روزگار کے لیے جائیں، تو بس اس صورت کو آپ اپنا ورد زبان رکھیں، چلتے پھرتے اسی سورت کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ خلوص نیت سے پڑھتے ہوئے چند دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار عالم اپنے کرم سے ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے اپنی کرم نوازی سے مجھے ایسے نواز دیا اور ایسے پروردگار نے میرے لیے راہیں کھول دی ہیں۔ اور یہ مقدس اور یہ پاورفل سورہ قرآن پاک کا مقدس کلام سورہ قریش ہے، سورہ قریش، جس میں انشاءاللہ اتنی طاقت ہے کہ خلوص دل اور خلوص نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ تمام کاموں کے لیے کفایت کرے گی۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیاروں کے طفیل سے، اپنے کلام کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔